أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين سے شروع کرنا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اے ہمارے رب، یقیناً جسے تو آگ میں جھونک دے تو تو نے اسے ذلیل اور رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے ایک بلانے والے کو، ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، یہ کہتے ہوئے ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بس اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے. فاغفر لنا لفظ ہے ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیاں دور فرما دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما جو وعدے تو نے کیے ہیں ہمارے ساتھ. وعدتنا علی رسلک، اپنے رسولوں کے ذریعے، جو گزشتہ رسول ہیں ان سب سے کے ذریعے جو تو نے آئندہ ہم لوگوں سے متعلق وعدے فرمائے ہیں وہ پورے فرما دے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو وعدوں کے خلاف نہیں کیا کرتا، یعنی وعدہ خلافی نہیں فرماتا. اس سے پہلے نار کا ذکر گزر چکا ہے، عذاب النار کا. اس میں خزیہ کا کوئی ذکر نہیں. ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے خدا یہ کائنات تو نے بیکار پیدا نہیں کی، بے مقصد پیدا نہیں کی، بس ہمیں ایسا نہ بنانا کہ ہم اس کے مقاصد سے بے خبر رہ کر آگ کا ایندھن بن جائیں اور ہمارے وجود کا کوئی جواز باقی نہ رہے. یہ ان معنوں کے بعد میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ وہ لوگ جو کائنات کو باطل سمجھتے ہیں، کوئی مقصد اس کا نہیں سمجھتے، ان پر اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب جنگوں کی صورت میں نازل ہوتا ہے اور وہ ان کو گھیر لیتا ہے. ان دونوں معنوں کے لحاظ سے یہ آیت مسلسل دونوں مضامین کو لے کر آگے بڑھتی ہے. پہلی صورت میں اگر جنگ کے معنی لیے جائیں اور دنیا میں جنگ کا عذاب بھی مراد لیا جائے تو یہ ہے ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیتہ.
ان لوگوں کو جب تو جہنم کی آگ میں جھونکے گا تو ایک مقصد ہے تاکہ ان کے تکبر ٹوٹیں اور یہ ذلیل اور رسوا ہو کر نکلیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جنگوں سے پہلے جو تکبر کی حالت ہوتی ہے بڑی قوموں کی، وہ جنگوں کے بعد نہیں رہتی، اور ان کی سوچوں میں ایک نمایاں تبدیلی واقع ہوتی ہے، کیونکہ ان میں بڑی سے بڑی طاقتور قوم بھی جنگ کے دوران ذلیل ضرور ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جنگ عظیم اول میں بھی اور ثانی میں بھی، جب جرمنوں کے جب الائیڈ یا متحدہ جو لوگ سے کیا کہتے ہیں ان کو، اتحادی جرمنوں کے قیدی بنائے جاتے تھے تو وہ ان سے انتہائی ذلت آمیز سلوک کرتے تھے۔ آج تک وہ ڈاکیومنٹری جو اس زمانے کی دکھاتے ہیں ناقابل برداشت ذلت کا سلوک ہے، اور جاپانی تو حد ہی کر دیتے تھے۔ جس طرح جاپانیوں نے ان لوگوں کو ذلیل کیا ہے اس کی کم مثال دنیا میں ملتی ہے، لیکن جب یہ ان کے قابو آتے تھے تو یہ بھی کمی نہیں کرتے تھے، مگر شاید قاعدہ قانون کی زیادہ پابندی کرتے ہوں، مگر اب فلمیں دکھانا ان کے اختیار میں ہے، اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سے ایسے سلوک تھے جنہوں نے ان سے روا رکھے، مگر اب وہ دکھائے نہیں جا رہا ہے۔ مگر قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں اگر اس کا جنگ بھی ترجمہ کیا جائے جیسا کہ جائز ہے، قرآن کے خود اپنے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ جنگ مانا بھی جائز ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلت، آگ کے عذاب کے بعد ذلت کا مضمون ہے جو سمجھنے کے لائق ہے۔ آگے میں مفسرین کا ذکر کروں گا تو اس میں یہ بات کھولوں گا کہ آگ کے عذاب کے بعد ذلت کا کیوں ذکر ہے، لیکن میں تمہیداً یہ بتا رہا ہوں، ابھی ہم نے لغت کی بحث گفتگو کرنی ہے کہ دونوں مضامین، یعنی دنیا میں جنگوں کے ذریعے قوموں کو سزا دینا اور آخرت میں جہنم کی سزا دینا، یہ دونوں مضامین مسلسل پہلو بہ پہلو آگے بڑھتے ہیں۔ اخذیتہ کے نیچے لکھا ہے خزع الرجل، رسوا ہو گیا، بس خزیہ سے باب افعال ہے اخذا، تو مراد یہ ہے کہ رسوا ہو گیا نہیں بلکہ رسوا کر دیا۔ کہتے ہیں خواہ وہ رسوائی انسان کو اپنی ذات سے پہنچے یا غیر کی طرف سے پہنچے، دونوں صورتوں میں لفظ خزیہ کا اطلاق ہوگا۔ اخذا یہ خزیون اور خزایتن سے باب افعال ہے۔ مفردات راغب صفحہ 270 پر اس کی یہ بحث اٹھائی گئی ہے۔ اخذیتہ خزیہ یخزا خزین و خزین، ذل وہان وقیلا وفی بلیتن، ذلیل ہوا، رسوا ہوا یا مصیبت میں گرفتار ہوا۔ خزیہ منہ و خزیہ خزایتم و خزن، استحیا منہ و استحیا ہو، ایک معنی اس کے شرم اور حیا کے بھی ہیں، تو مراد یہ ہے کہ ایسا رسوائی والا عذاب جس سے انسان سخت شرمندگی محسوس کرے اور منہ چھپاتا پھرے، یہ معنی ایسے عذاب، یعنی یہ معنی اس عذاب کے مضمون میں داخل ہیں۔ پھر ہے الخزی الہوان والعقاب والبعد والندامت واصل الخزی یستحیا منہ، رسوائی، سزا، دوری، ندامت۔ خزیون سے مراد وہ چیز ہے جس سے شرمندگی لازم ہو۔ اخذ اللہ فلانا ففضحہ، اس نے اس کو رسوا کیا، اقرب الموارد۔ انک من تدخل النار فقد اخزیت عام دخلہ الخصوص فی مواضع منہا۔ حضرت امام راضی کے نزدیک جو بہت سی تشریحات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے
کہ قولہ انک من تدخل النار فقد اخزیت عام دخلہ الخصوص فی مواضع منہا ان قولہ تعالی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثم ننجي الذين اتقوا يدل على أن كل المؤمنين يدخلون النار وأهل الثواب يصانون، لکھا ہوا یہ لفظ یہی ہے، یصانون عن الخزي، کچھ اور ہے لفظ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا خزي سے. وثانیہا ان الملائکۃ الذین هم خزنۃ جہنم یکونون فی النار وهم ایضا یصانون، وہی لفظ ہے یصانون عن الخزي، بچائے جانے کے معنوں میں. حضرت امام راضی کہتے ہیں کہ یہ لفظ عام ہے، دخلہ الخصوص فی مواضع منہا، بعض موقع پر اس میں خصوص بھی برتا گیا ہے، مگر یہ عام معنی ہے، یعنی ہر شخص جہنم میں ضرور جانے والا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. یہ جو ثم لفظ ہے یہ تخصیص پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، ان میں سے ایک گروہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد پھر بچا لیا جائے گا. تو یہ جو اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ہر شخص مرنے کے بعد، یہ ان معنوں میں کہہ رہے ہیں لازماً جہنم میں جائے گا، یہ ایک عقیدہ ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی آیت کی تفسیر کے دوران سختی سے رد فرمایا ہے، کیونکہ دوسری آیات قرآنی اس کے خلاف گواہی دیتی ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے وہ تو اس سے دور رکھے جائیں گے، اتنا دور کہ اس کی حسیس تک نہ سن سکیں گے. یعنی حسیس کہتے ہیں وہ آواز جو ہلکی ہلکی کھسکساہٹ والی آواز، کھس پھس کی آواز، جو سرگوشی کی سی آواز ہو. اور جہنم کے متعلق فرمایا ہے وہ خوب جوش مارے گی اور ابل رہی ہوگی، اور غیر معمولی وہاں سے آوازیں چیخ و پکار کی بھی آ رہی ہوں گی. تو اتنا دور رکھے جائیں اگر کہ حسیس تک نہ سن سکیں، تو ان کو عذاب کی کوئی لپٹ بھی نہیں پہنچ سکتی، کسی صورت میں نہیں پہنچ سکتی. اس لیے یہ معنی کرنا اس آیت کی بھی منافی ہے، اور جو الاعراف میں، سورہ الاعراف میں مضمون بیان ہوا ہے اس سے بھی یہ متصادم ہے. کہیں ثابت نہیں قرآن کریم سے کہ جہنم میں خدا کے پاک بندوں کو ڈال کر پھر نکال لیا جائے گا، لیکن چونکہ ان علماء نے اس آیت کو لفظاً من و عن قبول کر لیا ہے، اس کے معنی پر مزید غور نہیں کیا، یا بعض نے کیا ہے اور بعض نے نہیں کیا، اس لیے یہ مشکل پیش آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں تھوڑا سا دھکا دے کے پھر نکال لیا جائے گا، لیکن جائیں گے سارے کے سارے ضرور، اور جب نکالا جائے گا تو وہ تخصیص ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے برعکس جو معنی لیتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، پھر ابھی اس مضمون پر اور بھی آ رہا ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. وہی بات جو ہے، اس کا ترجمہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے. اس آیت میں عام مفہوم ہے، جبکہ بعض جگہ اس میں خاص مفہوم داخل کیا گیا ہے. امام راضی کے نزدیک وہ جو خاص مضمون داخل کیا گیا ہے، تمام مومن آگ میں داخل ہوں گے، البتہ اہل ثواب رسوائی سے بچ جائیں گے. تو کہتے ہیں عذاب دو قسم کا ہے، ایک آگ کا عذاب جو جلانے والا، اور ایک ہے رسوائی جو اس کے بعد ذکر آیا ہے، فقد اخزیتہ، جس کو تم نے آگ کا عذاب دیا اس کو رسوا بھی کر دیا. تو یہ جو تفصیلی بحث انہوں نے اٹھائی ہے بڑی دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں ملائکہ بھی تو جہنم میں ہوں گے، وہ آگ کے فرشتے جو وہاں دروغ مقرر ہوں گے، تو وہ بھی غلاظ شداد جو ہیں وہ بھی آگ کے عذاب سے بچائے جائیں گے، یعنی جو رسوائی کے عذاب سے. کہتے ہیں من جسمانی الا لہا
حسن تحدید من عذاب بالنار بعذاب الخزي والخجالت. حضرت امام راضی ذکر کرتے ہیں کہ بہت سے پر حکمت لوگ ایسے ہیں حکماء جنہوں نے اس آیت کے روحانی معنی کیے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں عذاب آگ سے مراد وہ ظاہری آگ کا عذاب نہیں ہے بلکہ گناہوں کے نتیجے میں جو دل میں ایک سزا کے طور پر آگ بھڑکائی جاتی ہے وہ ہے، اور وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے جو ظاہری آگ ہے، اور وہی خزیہ کی آگ ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں حضرت امام راضی بعض دوسروں کا ذکر نام لیے بغیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ان کے نزدیک عذاب، چونکہ آیت عذاب النار کے بعد رسوائی پر متنبع کر رہی ہے، رسوائی خجالت ہے، یہی روحانی عذاب ہے. اور اگر روحانی عذاب جسمانی عذاب سے زیادہ سخت نہ ہوتا تو عذاب النار کے بعد خجالت یا رسوائی کے عذاب پر انتباہ نہ ہوتا. یعنی جو میں نے بیان کیا اس سے کچھ مختلف نتیجہ نکالا ہے. اصل میں وہ کہتے ہیں پرانے حکماء نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ خزیہ سے مراد روحانی عذاب ہے اور پہلا عذاب جو ہے آگ کا وہ گویا کہ جسمانی ہی ہے. اس پہلو سے وہ اس کی ترتیب کی توجیہ پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خزیہ تو پہلے ہوتی ہے جب مار کوٹ کے ذلیل کر کے آگ میں پھینکا جائے، یہ آگ کے عذاب کے بعد کیا ذلت کی بات ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کی خاطر وہ یہ توجیہ کرتے ہیں کہ آگ کے عذاب اپنی جگہ درست، مگر اس کے علاوہ بعد میں ندامت اور شرمندگی کا عذاب بھی ان کو ملے گا. اور وہ استنباط یہ کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ آگ کے عذاب سے یہ اندرونی آگ کا عذاب زیادہ سخت ہے، ورنہ اللہ پہلے اس چھوٹے عذاب کا ذکر فرماتا پھر اس بڑے عذاب کا ذکر کرتا. تو بعد میں بڑے عذاب کا ذکر بتاتا ہے کہ بعد میں خزیہ کا ذکر بتاتا ہے کہ یہ عذاب آگ کے عذاب سے بڑا ہے. یہ ہے تفسیر طبری. طبری کہتے ہیں بعض لوگ، بعض طبری، میں تو طبری پڑھا کرتا ہوں. کیوں جی؟ طبری ہے نا. قال بعضهم معنى ذلك ربنا انك من تدخل النار من عبادك فتخلده فيها فقد اخزيته. قال ولا يخزى مؤمن مسيره الى الجنه وان عذب بالنار بعض العذاب. ان انس فی قوله ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ قال من تخلد. تو کہتے ہیں بعض کے نزدیک ربنا انک من تدخل النار سے مراد وہ بندے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ گناہگار جو ہمیشہ رہیں گے. یہ تفریق ہے ان مومنوں سے جو مومن ہونے کے باوجود، پاک باز ہونے کے باوجود، بخشے جانے کے باوجود کچھ دیر کے لیے آگ میں جائیں گے. تو یہ جو ہمیشہ کا مضمون ہے یہ گناہگاروں کو الگ کر دیتا ہے ان پاک لوگوں سے جو جلدی نجات پا جائیں گے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تدخل النار سے مراد ایسے لوگ ہیں جو دائمی طور پر جہنم میں ہیں. یہ تو درست ہے، یعنی لمبا عرصہ جہنم کی سزا ہے، مگر اس سے یہ استنباط کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کچھ لوگ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے بالکل غلط ہے، بلکہ الٹ مضمون ہے. یہاں صرف ان لوگوں کا ذکر ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا لمبے عرصے تک رہیں گے. یہ اگر مطلب ہو تو خود بخود مومنین کے داخل ہونے کا احتمال ہی ختم ہو جاتا ہے. ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، اس آیت میں ایک لمبا مضمون چلا آ رہا ہے، اس میں سے آئینہ کمالات اسلام میں سے میں نے اتنا حصہ چنا ہے
اس آیت میں بیان فرمایا کہ متقی بھی اس نار کی مس سے خالی نہیں ہیں، متقی بھی اس نار کی مس سے خالی نہیں ہیں۔ اس بیان سے مراد یہ ہے کہ متقی اس دنیا میں جو دارالابتلاء ہے، انواع اقسام کے پیرایا میں بڑی مردانگی سے اس نار میں اپنے تئیں ڈالتے ہیں، یعنی خدا کی خاطر خود اس دنیا میں ہر قسم کی جہنم قبول کرتے ہیں یا ہر قسم کی جہنم کی آگ ان کے خلاف بھڑکائی جاتی ہے، اور صبر اور رضا کے ساتھ وہ اس آگ سے سلامت نکل جاتے ہیں۔ یہ وہ مراد ہے کہ ام منکم الا واردھا، کہ تم میں سے لازماً ہر شخص اس میں وارد ہونے والا ہے۔ وہ ستائے جاتے ہیں اور دکھ دیے جاتے ہیں، اور اس قدر بڑے بڑے زلزلے ان پر آتے ہیں کہ ان کے ماں سوا کوئی ان زلازل کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ تب بھی جو مومن کو آتا ہے وہ بھی نار جہنم ہے۔ تو ایک اور معنی بھی بیان فرما دیے کہ مومن کو بسا اوقات اس دنیا میں سزا مل جاتی ہے، اور وہ چیزیں جو باقی لوگوں کے لیے حادثاتی واقعات ہیں روزمرہ کے، اللہ تعالیٰ مومن کو اس کی کمزوریوں کی سزا کے طور پر لکھ دیتا ہے۔ تو ایک مغفرت کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو سمجھا، ورنہ ہماری نظر نہ پہنچتی اس بات کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر عذاب کو، جہنم کے عذاب کو خدا کی طرف منسوب کرنا ہو کہ ضرور وہی دے گا اس دنیا میں، اور جو اپنے شوق سے پہنچا ہوا عذاب نار، یعنی خود خدا کی خاطر جہنم میں جھونکنا انسان کا، یا غیروں کی طرف سے وارد کردہ آگ، وہ مراد نہ بھی سمجھو، تو حدیث اس مضمون پر روشنی ڈال رہی ہے کہ مومن کو جو روزمرہ کی تکالیف پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سزا کے حق میں لکھ لیتا ہے۔ گویا آگ کا وعدہ تپ کی صورت میں پورا ہو گیا، اور بعض دفعہ لوگ جو بخار میں جل رہے کہتے ہیں میں پھک رہا ہوں بخار میں، آگ لگی ہوئی ہے سارے بدن میں۔ کینسر کے بعض مریض میرے پاس آتے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سر سے پاؤں تک اندر لگتا ہے آگ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اگر مومن بندہ ہو خدا کا تو اس کے لیے اس میں رحمت کا نشان بھی ہے کہ ام منکم الا واردھا، اس رنگ میں اس کے حق میں اس دنیا میں ہی پورا ہو گیا۔ مگر جو غیر مومن اور کافر ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور اس دنیا میں بھی عذاب ہے، تو ان کے لیے یہ عذاب آئندہ عذاب کے سے کفایت نہیں کرتا، اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا دوسری حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے اس دنیا میں بہشت دوزخ کی صورت میں متمثل ہوتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی راہ میں تکالیف شاقہ جہنم کی صورت میں اس کو نظر آتی ہیں، بس وہ بطیب خاطر اس جہنم میں وارد ہو جاتا ہے تو مان اپنے تئیں بہشت میں پاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث نبویہ بکثرت موجود ہیں جن کا ماحصل یہ ہے کہ مومن اسی دنیا میں نار جہنم کا حصہ لے لیتا ہے، اور کافر جہنم میں بجبر و اکراہ گرایا جاتا ہے، لیکن مومن خدا تعالیٰ کے لیے آپ آگ میں گرتا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو یہ بیان فرمایا کہ مومن گرتا تو ہے آگ میں، لیکن فوراً بچایا جانے کا مفہوم بھی اس پر صادق آتا ہے۔ دیکھنے والے بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ سخت عذاب میں مبتلا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ ایسی سکینت عطا کرتا ہے اور ایسی طمانینت بخشتا ہے کہ وہ اس حالت میں لطف اٹھا رہا ہوتا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اس میں یہ نہیں ملتا کہ آگ میں ہم نے پڑنے ہی نہیں دیا، یہ خاص توجہ کے لائق بات ہے۔ وہ ہم نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ دو معنی ہیں اس کے، ایک تو عام معنی یہ ہے کہ دشمنوں نے آگ بھڑکائی مگر اس آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے،
پیشتر اس کے کہ وہ ابراہیم کو جلا سکتی، وہ مخالفت کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، ایک یہ معنی بھی ہے۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم کو جس تکلیف میں بھی ڈالا گیا، اللہ نے اس تکلیف کے عذاب سے ان کو محفوظ رکھا، اور ہر بار یہ حکم ہوا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے بندے ابراہیم پر تو ٹھنڈی پڑ جا۔ تو دنیا میں ہی وہ عذاب آتے ہیں جو مومن کو اگر حادثاتی صورت میں بھی ملیں، اپنی مرضی سے تو کوئی تپ نہیں چڑھاتا، تو اللہ کی مغفرت اسے اس کی غفلتوں اور کمزوریوں کے نتیجے میں سزا کے خانے میں لکھ کر وہ حساب اس دنیا ہی میں چکا دیتی ہے۔ ربنا انک من تدخل النار من انصار کے متعلق حضرت مسلم موعود کے نوٹس میں درج ہے کہ انصار کی کئی اقسام ہیں، رشتہ دار، دوست، اولاد وغیرہ۔ فرمایا اللہ کے مقابل پر کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے ان پر توکل اور بھروسے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اور اس سے تعلق استوار کرو۔ اب دوبارہ اس آیت کی طرف میں پھر آتا ہوں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اس میں ایک مفہوم تو اس دنیا کا میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ قومیں جو اس دنیا میں جہنم کی آگ یعنی حرب کی آگ میں مبتلا کی جاتی ہیں، ان کا پہلے ذکر کر ہو چکا ہے، باطل سمجھتی ہیں، یہ اس کے ساتھ تعلق ہے اس مضمون کے ساتھ۔ تو دنیا کو باطل سمجھنے والوں کی ترقیات خود ان کے لیے جہنم پیدا کر دیتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یقیناً رسوائی ہوتا ہے، اور اس طرح ان کے تکبر ٹوٹتے ہیں۔ یہ تکبر ٹوٹنے کا جو مضمون ہے یہ قرآن سے قطعیت کے ساتھ ثابت ہے، اور اس کے نتیجے میں بالآخر ان کے مزاج اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے کہ وہ توڑے جائیں گے اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور ہموار کر دیے جائیں گے۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، تو ان میں نہ کوئی بلندی دیکھے گا نہ کوئی پستی، برابر ہو جائیں گے سب۔ یومئذ یتبعون الداعیہ، اب وقت ہے ان کے لیے کہ وہ اس بات کے اہل ہوئے ہیں کہ اس داعی کو قبول کریں جس میں کوئی عوج نہیں۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا میں جو جنگوں کے عذاب ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے، اور ان عذابوں سے دن بدن وہ رسوا ہو کر اپنے تکبر میں نہ ان کے تکبر ٹوٹیں گے اور وہ کم تر ہوتے چلے جائیں گے، عامی سطح پر آتے چلے جائیں گے۔ یہ سلسلہ اس وقت دنیا میں جاری ہے، اور ہندوستان سے جو سلوک ہوا ہے جنگ عظیم کے بعد، وہ جنگ عظیم سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ تکبر صرف نہیں بلکہ سوچیں ایسی ہیں بعض جن کا تعلق اختیار سے نہیں ہے۔ ایک امیر آدمی جب لمبا عرصہ امیر رہتا ہے تو وہ غریبوں کی حالت کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ بعض لوگ جو لمبا عرصہ بادشاہتیں کرتے ہیں ان میں نیک دل بھی ہوں تو ان کو تصور نہیں کہ محکومی کیا چیز ہے، لیکن جب ان کے قوم کے ایک حصے کو جنگ کے دوران محکومی کے مزے ملتے ہیں اور وہ معلوم کرتے ہیں کہ آزادی کیا چیز ہے، تو پھر ان غریب قوموں کا بھی ان کو خیال آتا ہے جو لمبے عرصے آزادی سے محروم رہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ جو خزیون ہے یہ بے مقصد بھی نہیں ہے، میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ عجیب مضمون ہے اس آیت کا۔ باطل کا جب مضمون چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تو باطل سے بالا ہے اور پاک ہے، اسی کا تو ارشاد ہے کہ یاد رکھنا میرا کوئی فعل بھی باطل نہیں ہے۔ اس کائنات کا مطالعہ بھی جتنا کرو گے تمہیں باطل دکھائی نہیں دے گا۔ تو اس آیت پر غور سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سزائیں بتا رہا ہے وہ بھی باطل سے خالی ہیں، اور باطل کہتے ہیں بے مقصد ہونے کو اصل میں۔ تو جتنی بھی خزی کی سزائیں آگ کے عذاب کے بعد ملتی ہیں وہ ایک مقصد پورا کرتی ہیں، اور اس دنیا میں وہ مقصد رفتہ رفتہ حالات کو تبدیل کرنا ہے اور
بلند قوموں کو جو اپنے آپ کو آئیوری ٹاورز پہ چڑھائے بیٹھی ہوں، ان کی اصلاح، ان کے زاویہ نگاہ کی اصلاح مراد ہے، اور وہ خزی سے ہو سکتی ہے، اس وقت بغیر ممکن نہیں۔ جب تک احساس ذلت ان کے اندر پیدا نہ ہو، اس وقت تک یہ کمزور اور غریب اور ذلیل قوموں کے حالات کہ اسے ہمدردی نہیں رکھ سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ لوگ ہیں کیا۔ تو رفتہ رفتہ مزاج تبدیل ہوتے ہیں، اور یہ مزاج کی تبدیلی اس صدی میں تو بڑی نمایاں دکھائی دے رہی ہے۔ 14 سے پہلے کے مزاج اور تھے، 14 کے بعد کے اور ہیں، 39 سے پہلے کے مزاج اور تھے، 44 کے بعد اور ہیں، یا 45 کے بعد، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ غالباً تیسری جنگ عظیم وہ ہوگی جس کے بعد اسلام کے غلبے کے لیے ان کے مزاج ہموار ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے یہ محض سزا ہی نہیں ہوتی، ایک مقصد ہوتا ہے، اور یہ خیال کہ سب مٹ جائیں گے یہ غلط ہے۔ وہ باقی رہیں گے تو لا عوج والے رسول کی پیروی کر سکیں گے۔ اس لیے یہ ہرگز درست نہیں کہ آئندہ جنگیں ان کو مکمل طور پر ہلاک کر دیں گی۔ قرآن کریم نے ہلاکت کی بجائے تکبر ٹوٹنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اگر وہ عجز سے اسلام میں داخل ہو جائیں تو بعید نہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر بھی معزز ہی رہیں، کیونکہ ان کے اندر جو ترقی حاصل کرنے کا مادہ ہے وہ اسلام میں بھی جوہر دکھائے گا۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو جاہلیت میں افضل تھا وہ اسلام میں بھی افضل ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ جاہلیت کی برتریاں اسلام میں بھی جاری ہیں۔ وہاں مراد خوبیوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے جو جاہلیت کے زمانے میں غیر معمولی خوبیاں رکھتا تھا، اسلام میں آ کر وہ خوبیاں اور بھی چمکیں گی، اور وہ ذلیل و رسوا ہو کے گرائے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ ذلت کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہونا ان کے مراتب کی بلندی کا موجب بنے گا، نہ کہ گرانے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، کس تکبر کی حالت میں تھے، کس شان کی حالت میں گلیوں میں پھرا کرتے تھے۔ جب وہ اس خز سے گزرے ہیں جو خدا کی خاطر انہوں نے خود قبول کی ہے، تو اس نے ان کا مرتبہ بڑھا دیا بجائے کم کرنے کے، اور دائمی کر دی ان کی عزت۔ یہی حال اول صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور دوسرے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور دیگر بہت سے، جنہوں نے اسلام کی خاطر ذلت قبول کر لی، اور اس وہ ذلت بے مقصد نہیں تھی، ان کے مراتب کو بڑھا گئی۔ تو ایسے لوگ جو یہاں اچھے ہوں اس دنیا میں، یعنی ان میں صلاحیتیں ایسی ہوں کہ وہ چمک سکیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے درجے گریں گے نہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ان کی وہ سعادتیں برقرار رکھی جائیں گی، مگر اچھے رنگ میں۔ یہ جو مضمون ہے، جو قومیں ہیں غریب اور تیسرے درجے کی آج کل کہلاتی ہیں، ان کے لیے اس میں افسوس کا مقام نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم بھی وہ خوبیاں تو ضرور حاصل کرو جو ان لوگوں میں ہیں، ورنہ اسلام کے بعد یہ پھر بھی اوپر ہی رہیں گے۔ تو خدا تعالیٰ انصاف کا سلوک فرماتا ہے، جو قانون اس نے جاری فرمائے ہیں وہ ضرور اپنا عمل دکھاتے ہیں۔ تو تمہیں ایک غلبہ ہے ان پر، ایک نوعیت کی فضیلت حاصل ہے کہ دینی لحاظ سے تم ان سے بہتر ہو، لیکن جب یہ اسلام قبول کر لیں گے تو اس وقت تک تم اگر دنیاوی حالت میں ان کی خوبیوں کو اپنانا چکے ہوگے تو ان کو پھر فضیلت نصیب ہو جائے گی۔ تو کوئی ذلت بھی جو اس دنیا میں پہنچتی ہے وہ بے مقصد نہیں ہے اور باطل نہیں ہے۔ دوسرا پہلو ہے قیامت کے دن عذاب کے بعد اخذیتہ کا ذکر۔ اگر ہم قیامت کے مضمون میں جائیں تو من تدخل النار فقط اخذیتہ ومال، ہاں ایک اور پہلو، ومال الظالمین من انصار۔ جتنی بھی جنگیں ہیں ان میں کم و بیش سارے ہی فریق ظالم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ باریک تفریق فرماتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ان جنگوں کے اول ذمہ دار ہوتے ہیں،
اور حقیقت میں ان جنگوں کا آغاز ان کے ظالمانہ سوچ کے نتیجے میں یا ظالمانہ اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو مدد نہیں دی جاتی. مقابل پر اگر مجرم بھی ہوں اور عام حالات میں پاک صالح لوگ نہ بھی ہوں تو بعض جگہ نسبتی فیصلے چلتے ہیں. تکڑی کا تول یہ تو نہیں دیکھتا کہ اس طرف کیا ہے یا اس طرف کیا ہے، وزن دیکھتا ہے صرف، اور وزن کے اعتبار سے فیصلے کرتا ہے. تو توازن جب پیدا ہو، آپس میں مقابلہ ہو، تو نسبتاً جو وزن رکھتا ہے وہ نیچے جھکے گا، جو نسبتاً ہلکا ہے وہ اوپر جائے گا. تو یہاں ظالمین کا لفظ الظالمین یعنی دنیا کے اطلاق میں یہ ہے وہ ظالم لوگ خاص جو دوسروں کے مقابل پر زیادہ ظالم ہوں گے. ان کے لیے کوئی مددگار نہیں آئے گا، یعنی آخر وہ شکست کھائیں گے. تو رسوائی دونوں کے لیے ہے، لیکن ایک کے لیے شکست بھی مقدر ہے اور ایک کے لیے عذاب اور رسوائی تک ہی معاملہ ٹھہرے گا، لیکن وہ رسوائیاں ان کے لیے بھلائی کا موجب بنیں گی. قیامت کے حساب سے یہ معنی بنے گا انک من تدخل النار فقط اخزیتہ، اے خدا جس کو تو نے آگ کے عذاب میں ڈالا ہے. فقد اخزیتہ میں قد کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ بعد کا فیصلہ نہیں بلکہ پہلے کا فیصلہ ہے، کیونکہ عربی محاورہ ہے کہ جب لفظ قد ماضی کے پہلے آتا ہے تو ہو چکنے کے معنی میں آتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ تو انہیں ذلیل کر چکا ہے. اس لیے یہ اس خیال کا میں مؤید نہیں ہوں کہ عذاب کے بعد پھر ذلت کا ذکر ہے، بلکہ عذاب کی کیفیت کا بیان ہے کہ عذاب ہے کیا. یعنی ان کو ذلیل و رسوا کرنا ہی وہ نار جہنم ہے جس میں وہ مبتلا کیے جائیں گے. بس وہ گروہ جو روحانی معنی لیتا ہے، ایک ایسے گروہ کا ذکر بھی میں نے کیا تھا، کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے ان کے بیان میں، لیکن آگ کے عذاب کو بھی روحانی کہنے والے یقیناً پرانے علماء میں موجود تھے. اور اگر وہاں جسم نہیں ہے ہمارے تو عذاب جسمانی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے مجبوری ہے کہ اس عذاب کو روحانی مانا جائے، اور روحانیت کا عذاب بعض دفعہ متمثل ہوتا ہے، یعنی وہ ایسی شکل اختیار کرتا ہے جو ہمارے جسمانی تجربوں کے قریب تر ہو جاتی ہے. اس روحانی عذاب کے ہوتے ہوئے اس کا جسمانی تمثل اسی صورت میں ممکن ہے جس صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روح کے دوبارہ جی اٹھنے کے مضمون پر ایک عجیب لطیف روشنی ڈالی ہے، جو اس معاملے میں ایک ہی ہے اور ساری اسلامی تاریخ میں علماء کے گفتگو میں، ان کے تبصروں میں، ان کی تفاسیر میں کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ روح میں سے جب انسان مرتا ہے تو ایک اور روح پیدا کی جاتی ہے، اور جو پہلی روح ہے جو بدن کے مقابلے پر لطیف تھی. جس طرح میں نے ظالموں کا مقابلہ کیا تو بعض ظالموں کے مقابلے پر بعض جو زیادہ ظالم ہیں وہ سزا کے مستحق ٹھہریں گے، جنہوں نے ظلم میں اول راہ اختیار کی ہے. اس طرح روح کا بھی ایک نسبتی معاملہ ہے. وہ روح جو ہمارے بدن کے مقابل پر لطیف ہونے کی وجہ سے روح کہلاتی ہے، اس کے تعلق میں ہم اس کے ہر تجربے کو روحانی کہتے ہیں. یہ درست ہے کہ روحانی عذاب ہوگا، یعنی وہ روح عذاب پائے گی، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ روح ایک اور روح کا بدن بنائی جائے گی جو لمبے ارتقائی دور سے گزرتے ہوئے ایک نئی تخلیق میں داخل ہوگی. اور قیامت تک جو لمبا انتظار ہے وہ یہی اسی حکمت کے پیش نظر ہے کہ وہ لطیف سے لطیف تر تخلیق جو ایک روح سے پیدا ہو رہی ہے، ایک روح بن رہی ہے، وہ اپنے تمام مدارج سے مکمل طور پر گزر جائے، پھر وہ اس قابل ہوگی کہ اس کو اٹھایا جائے پھر. اور یہ روح بدن کا کام دے گی، مگر ایسا بدن نہیں جیسا ہمارا بدن ہے. وہ کچھ ایسا بدن ہے جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کس شکل میں تمہیں اٹھائیں گے. مگر نسبتی جائزے کے لحاظ سے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی عطا فرمائی کہ یہ روح جو ہے یہ ہوگی تو روح ہی، مگر اس کے مقابل پر بدن کی طرح ہوگی، اور ہمارے بدن کے مقابل پر جو روح ہے وہ بدنی حیثیت رکھتی نہیں ہے، اس لیے وہ بدن اور معنوں میں ہے کچھ، لیکن نسبتی لحاظ سے اس کا عذاب گویا بدنی عذاب بن جائے گا، اور جو عذاب ہے وہ متمثل ہو کر اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے اس بدن کو آگ معلوم ہوتی ہے، اس طرح اس کو اپنا عذاب آگ دکھائی دے گا، اور وہ روح تکلیف اٹھائے گی جو اس بدن سے پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ مضمون ہے قد اخزیتا میں، کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ ذلیل کر چکا ہے، رسوا کر چکا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اے خدا جسے تو آگ میں ڈالے تو اس کے حق میں رسوائی کا فیصلہ کر چکا ہے، اور جسے تو رسوا کرے پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ آگ جو ہے وہ در حقیقت رسوائی اور ذلت کی آگ ہے جو بھڑکائی جائے گی اور انتہائی خوفناک عذاب کی صورت میں ان پر ظاہر ہوگی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اس صورت میں بھی جو ظالم ہیں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ظالمین کی گفتگو جو چھیڑی ہے وہ اس آیت کے تعلق میں بھی ہے، مگر وہ مضمون سے ذرا ایک طرف لے جائے گی۔ وہ ہے ظالم، الظالم سے مراد وہ ظالم ہیں جو بدیوں میں ظالم ہیں، اور الف لام یہاں تخصیص کا فائدہ دے کر اس گروہ کو الگ کر رہا ہے۔ کچھ ظالمین ایسے ہیں جو نیکیوں میں ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام دیتے ہیں، اور اسی طرح مختصر والی آیات کی مثال کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک ہی لفظ متضاد چیزوں پر اطلاق پاتا ہے اور دونوں میں وہ اس کا معنی درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ظالم وہ جو بدیوں میں بھی حد سے زیادہ اپنے خلاف، اپنے مقصد کے خلاف کام کرنے والا ہو اور ظلم کرنے والا ہو دوسروں پر، لیکن دراصل اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہو، ایک یہ ظالم ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو اپنی جان پر خود ایسا ظلم کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے، اور اس کا ہر ظلم رحمت پر منتج ہوتا ہے، اور وہ الظالمین نیک لوگ ہیں، اور ان کو ان کی نیکی کے کمال کے طور پر ظالم کہا گیا ہے۔ بس وہ لوگ جو خود آگ میں اپنے آپ کو جھونکتے ہیں بڑے ظالم ہیں، یعنی گویا کہ خودکشی کر لیتے ہیں، مگر خدا کی خاطر یہ ظلم کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ اس کا بد نتیجہ ظاہر نہیں ہونے دیتا، اور اس آگ کو بھی ٹھنڈا فرما دیتا ہے اور اس کی دائمی جزا ان کو عطا کرتا ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا منادی کو، ایک منادی کو، لفظاً اس کا ترجمہ ہے منادین، کسی ایک منادی کو، لیکن یہاں عظمت کے اظہار کے لیے یہ نکرہ آیا ہے، ایک عظیم الشان منادی کو، ایسا کہ اس پر الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہی وہی۔ شہروں میں سے ایک شہر کہتے ہیں نا، دلی تھا شہروں میں ایک شہر، تو شہر نہیں ایک شہر۔ تو بعض دفعہ ایک چیز اتنی عظیم ہوتی ہے کہ اسے مخصوص کرنا اس کی عزت افزائی نہیں بلکہ اس کی عزت کو گرانے کا موجب بن جاتی ہے، گویا اور بھی شاید ہوں۔ تو منادین سے مراد وہ منادی ہے ایسا بلانے والا جس کی شان میں کوئی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، گویا وہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں اس کے مقابل پر۔ ایسے منادی کی آواز کو ہم نے سنا، ینادی للایمان، جو ایمان کے لیے منادی کر رہا تھا۔ اس پر جو لغت وغیرہ کی بحث ہے اس اور کچھ مفسرین کی، پہلے میں اس کو چھیڑتا ہوں۔ یہ لفظ منادی کس سے بنا ہے؟ عام طور پر ندا کا مطلب یہی سمجھ جاتا ہے آواز،
اور رائج ہو چکا ہے، لیکن دراصل اس کا مادہ آواز نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ ندا نمی کو کہتے ہیں، ندا ندل ارض، زمین کی نمی، تو اسی سے ندا لفظ نکلا ہے، اسی سے نادی منادی وغیرہ لفظ بنتے ہیں۔ تو رطوبت، نمی اور شبنم کے لیے بھی لفظ ندا استعمال ہوا ہے۔ شجر ندیان، تر و تازہ درخت، یہ سارے معنی تاج العروس نے بھی دیے ہیں، محیط نے بھی اور راغب نے بھی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی اکٹھا اور یکجا ہونے کے ہیں، رطوبت اور نمی کے ہیں، یہ دو معنی ہیں۔ حالانکہ دراصل رطوبت ہی میں اکٹھا کرنے کا معنی ہے، کیونکہ جب مٹی خشک ہو جائے تو ہوا مبسہ بن جاتی ہے، وہ پراگندہ ریزے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو کر پراگندہ ہو جاتی ہے، نمی اس کو اکٹھا کرتی ہے۔ تو اس لیے ندا کے اندر جو اکٹھا کرنے کا مفہوم بیان فرمایا گیا ہے یہ درست ہے، لیکن نمی الگ مضمون نہیں، اس کے اندر داخل ہے۔ اس مضمون کو بھی ابن فارس کے حوالے سے تاج اور محیط اور راغب نے بیان کیا ہے۔ آواز دینے کے مفہوم سے اس کے معنی ایک مجلس میں اکٹھے ہو کر باتیں کرنے کے ہو گئے، ناداہو منادات، اس میں ندوہ بھی ہے نا ایک مجلس، اور الندوہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو ایک مجلس میں اکٹھی ہو۔ دار الندوہ ہندوستان میں بھی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دار الندوہ عربوں کا بھی تھا، ان کا قریش مکہ کا۔ تو یہ جو دار الندوہ کا مضمون ہے وہاں دراصل اکٹھے ہونے کے معنی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ندوہ دو قسم کا ہے، ایک وہ جو شرارت اور فساد کے لیے، کون سی آیت ہے؟ دوسرا ندوہ ہے نیکی کے لیے۔ تو یہاں منادی یونادی کی بحث میں یہ گفتگو اب اٹھے گی کہ کس قسم کی ندا مراد ہے اور کیوں۔ ندوہ کہتے ہیں اکٹھے ہونے کو، لیکن اگر اکٹھے ہو کر اختلاف کی باتیں ہوں اور فساد پھیلایا جائے تو اس ندوہ کا نام دراصل اس نام کی ذلت ہے، ورنہ یہ ندوہ ہونا چاہیے اکٹھا کرنے اور نیکی کے کاموں کے لیے، جو حقیقت میں انسان کو انسان سے ملاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو کھول کر بتایا ہے کہ نجوہ کے لفظ میں، ندوہ نہیں، نجوہ کے معنوں میں، اور ندوہ میں نہیں ملے گا آپ کو، وہ لفظ نجوہ ہے۔ وہی دار الندوہ میں جو نجوے ہوتے تھے، یہ لفظ ملتے جلتے ہیں، اس لیے میرے منہ سے ندوہ نکل رہا تھا۔ اچانک بات کرتے ہوئے ایک دم یاد آئے کہ وہ تو نجوہ ہے، مگر ہے ندوہ کا نجوہ۔ اسی ندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نجوے ہوتے تھے، اور ندوہ کے مضمون کے بالکل برعکس کاروائیاں ہوتی تھیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے نجوہ وہ اچھا ہے جس میں خیر کی باتیں ہوں، نیکی کی طرف بلایا جائے۔ بس منادی جو ہے وہ اس آواز کو کہیں گے جس میں رطوبت کے معنی پائے جائیں، گیلی مٹی کے معنی پائے جائیں۔ گیلی مٹی میں نشو و نما کی طاقت ہے اور خشک مٹی میں وہ نہیں۔ تو منادی گویا کہ درس حقیقت اسی یاد کو تازہ کرتا ہے لفظ منادی جو آدم کے ساتھ وابستہ ہے۔ آدم کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو شیطان نے یہ اعتراض کیا تھا تو نے اسے مٹی سے، یعنی گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، مجھے اس پر غلبہ عطا ہوا ہے، اور آگ مٹی کو جلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دلیل وہاں نہیں دی، کیونکہ یہ ایسی بودی بات تھی کہ جو ویسے ہی رد کرنے کے لائق ہے۔ ہلاکت پہ یا ہلاکت کی صلاحیتوں پر کیسا فخر؟ جو نشو و نما کی صلاحیتیں وہی فخر کے لائق ہیں، اور غلبہ بھی پھر بالآخر اسی کو ہوا۔ تمام تر آگ کی کوششیں گیلی مٹی کی طاقت سے مغلوب ہو گئی ہیں۔ اب یہ آگ کا شعلہ تھا زمین، اسی سے خدا تعالیٰ نے وہ پانی سے زندگی پیدا کی، گیلی مٹی سے زندگی پیدا کی، اور آگ اس پر غالب نہ آ سکی۔
اور دن بدن وہ مٹی آگ پر غالب آتی چلی گئی، اور اب انسان جو آگ پر قابض ہے، جس نے جہاز بھی بنائے اور کشتیاں بھی، سمندری کشتیاں بھی آگ سے چلنے والی اور جہاز، اور پھر موٹر گاڑیاں، ریلیں، یہ سارے گیلی مٹی کے آگ پر غلبے کی دلیلیں ہیں۔ گیلی مٹی غالب آ گئی اور آگ کو غلام بنا لیا۔ تو اس لیے شیطان کا یہ دعویٰ یا کسی اور کا دعویٰ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ الندا، نادی کس سے لفظ سے نکلا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہاں منادی سے مراد اہل لغت اور اہل تفسیر دو مرادیں بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن ہے۔ تو یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس میں ندا کے تمام اصلی معنی شامل ہیں، اور مراد یہ ہے کہ ایسا بلانے والا جو صلاحیت رکھتا ہے جمع کرنے کی، اور اس کا جمع کرنا نمو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تمہاری نشو و نما کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس کی بات کا جواب دو گے تو ایک سلسلہ ترقی کا تمہارے قبول ندا کے نتیجے میں پھوٹ پڑے گا، اور وہ سلسلہ ایسا ہے جیسے پودے نکلتے ہیں، ہری ہری شاخیں نکلتی ہیں اور پھر پھلدار درخت بن جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مضمون اس منادی کے لفظ میں میرے نزدیک داخل ہے۔ تبھی یہ تمام لغت کی کتابیں شجر ندیان کہتی ہیں کہ ہرے بھرے تازہ درخت جو پتوں اور پھولوں سے اور پھلوں سے بھی لدا ہو، اس کو ندیان کہتے ہیں۔ تو منادی میں بھی وہی معنی ہے، شجر طیبہ کے معنی، جو جس کے اندر پھل ہے، اور بلانے کے معنی بھی ہیں۔ وہ رسول اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب نے ندا سے بلانے کا معنی ضرور لیا ہے، تو وہ جو زبان حال سے بلاتا ہے وہ بھی منادی ہے، جو آواز سے بلاتا ہے وہ بھی منادی ہے۔ الندوہ، دار الندوہ، تو ساری بحث وہی ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شعر ہے، اس میں بھی ندا کا یہ معنی اب سمجھ آئی، ورنہ اگر صرف آواز ہوتا تو یہ بات سمجھ نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے اشعار ہیں، جس کے بعد وہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بھی تبدیل ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں انی اموتو ولا تموتو محبتی، میں تو مر جاؤں گا لیکن میری محبت کبھی نہیں مرے گی۔ یدرا بذکر کا فی التراب ندائی، تیرے ذکر کے ساتھ میری مٹی کی ندا بول اٹھے گی اور جواب دیا کرے گی تیرے ذکر کے اوپر کہ تیرا ذکر زندگی بخش ہے میرے لیے۔ اب یہ لفظ ندا یہاں ان معنوں میں بہترین طور پر اطلاق ہوتا ہے کہ محبت میں ایک نمی ہے، محبت میں آنسو ہوتے ہیں، تو میری بظاہر خشک مٹی تیرے ذکر سے تر و تازہ ہو جائے گی، اور اس میں محبت کی نمی پیدا ہوگی اور وہ بول اٹھے گی۔ تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے اگر ندا کے اصل معنوں کو بھی اس میں شامل سمجھا جائے۔ ویسے بھی اچھا لگا کرتا تھا، لیکن اب تو اور بھی زیادہ پیارا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری بحث ندا کے بعد سیئہ کی اٹھائی گئی ہے، ابھی ہے کافی وقت۔ السوء کل ما یغم الانسان، سو اس چیز کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو پہ غم عائد کرے، غم طاری کر دے، خواہ وہ دنیاوی امور ہوں خواہ وہ دینی امور ہوں، من الامور دنیاویہ والاخرویہ ومن الاحوال النفسیۃ والبدنیۃ والخارجۃ من فوات مال وجاہ وفقد حسیم۔ حسیم ہے یا حمیم لکھا ہوا ہے؟ حمیم ہی ہوگا میرے خیال میں، ہاں حمیم، قریبی دوست کو کہتے ہیں نا، جو بہت ہی قریب ہو اس کو حمیم کہتے ہیں، یعنی بہت ہی گرم دوست ہو۔ تو
جس کی دوستی میں بے انتہا گرم جوشی یا قربانی کا مادہ پایا جائے اس کو حمیم کہتے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو غم سے نجات بخشے، غم میں مبتلا کرے، خواہ وہ امور دینی ہوں یا دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، اس کا تعلق احوال نفسانیہ سے ہو یا بدنیہ سے ہو یا امور خارجہ سے ہو، جن کا تعلق مال اور جاہ و جلال کے چلے جانے سے، یعنی نقصان ہونے سے، فوات کا مطلب ہے وہ ہاتھ سے جاتا رہے، کھویا جائے، یا کسی قریبی رشتہ دار یا بہت قریبی دوست کے فوت ہو جانے سے ہو، یعنی حمیم کے ضائع ہو جانے سے ہو، یہ ساری سیئہ کی تعریف ہیں۔ تو ہر وہ چیز جسے نفس ناپسند کرے، خلاصہ ہے نکلا، ہر وہ خبر، ہر وہ واقعہ جس کو، یا وہ تکلیف یا بیماری، وہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی جس کو نفس اچھا نہیں جو نفس کو اچھی نہیں لگتی، وہ سیئہ کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ معنی اس لحاظ سے درست نہیں کہ قرآن کریم نے لفظ سیئہ کو ایسے معنی میں بھی استعمال فرمایا ہے کہ نفس کو اچھی لگتی ہے لیکن وہ ہوتی بری ہے اور بالآخر نہایت ہی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ بس اور ایسی ہی سیئات ہیں جن کا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ نفس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور انسان کو ان کی لذت آ رہی ہوتی ہے۔ تو بس سیئہ کو ان معنوں پہ محدود کرنا کہ گویا ہر وہ چیز جس سے نفس تکلیف محسوس کرے، یہ درست نہیں ہے۔ ہر برائی جو انسان محسوس کرے یا نہ کرے، جو اس کے اعلیٰ مقاصد کے خلاف ہو، جو اسے باطل بنا رہی ہو، وہی سیئہ ہے۔ پھر کسب سیئہ کا قرآن شریف میں دیکھیں کس طرح ذکر ملتا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ لم تستعجلون بالسیئہ، خبردار جو سیئہ کمائے گا کوشش کر کے اس کو سزا ملے گی۔ لم تستعجلون بالسیئہ، تم سیئہ کے حصول کے لیے اتنی جلدی کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا بھاگ دوڑ لگائی ہوئی ہے کہ ہم پہلے پہنچ جائیں سیئہ تک؟ اگر سیئہ ایسا مضمون ہے جو نفس کو برا لگتا ہے تو یہ قرآن کریم کی آیت پھر کیا معنی رکھتی ہیں؟ لازماً مانن اور اپنی کنوں کے لحاظ سے، اپنی اصلیت کے لحاظ سے، ہر چیز جو معیوب ہے، بری ہے، انجام کار انسان کے مفاد کے مخالف ہے، اس کو قرآن کریم سیئہ قرار دیتا ہے، خواہ انسان کو پتہ چلے یا نہ چلے۔ پھر سیئہ وہ چیز ہے جو نقصان ضرور پہنچاتی ہے، اور سیئہ کا اصل انسان ہے، خدا کی طرف سے نہیں آتی بلکہ انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی اللہ کی تمہیں حسن پہنچے گی، اچھی بات، تو یاد رکھنا وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو برائی تجھے کسی مصیبت میں مبتلا کرتی ہے، فمن نفسک، تو وہ تیرے نفس سے پیدا ہوتی ہے۔ والحسنۃ والسیئۃ ضربان احدہما بحسب اعتبار العقل والشر، حسنہ اور سیئہ دو قسم پر ہیں، دو قسموں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ضربان، ضرب کہتے ہیں ایک چوٹ کو، مار کو، لیکن قسم کے لیے بھی لفظ ضرب آتا ہے، مثال کے لیے بھی لفظ ضرب استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جو بھی حسن چیز کرتا ہے، نیکی کے کام بجا لاتا ہے، اس کو 10 گنا زیادہ ملے گا، اور جو بری بات کرتا ہے فلا یجزی الا مثلھا، اس کو اس کی برابر سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، یعنی اس کی سزا۔ دوسری قسم حسنۃ و سیئۃ بحسب اعتبار الطبع وذالک ما
तखिफ़ुहु الطبع वमा यंतक़िलुहु। हसना और सैया एतबार तबीयत के लिहाज से जो तबीयत को सुबक या गिरा महसूस हों। तो ये मुफरदात राग़िब ने इस मज़मून को उसी तरह खोल दिया जो वो दरअसल में उसी की तायीद कर रहा है जो मैं बात कह चुका हूँ कि हसना दो किस्म की हैं, सैया भी दो किस्म की हैं। बाज़ दफ़ा इंसान हसना को बुरा समझता है, वो अच्छी होती है। बाज़ दफ़ा सैया को पसंद करता है, वो बुरी होती है और उसके लिए लाजिमन बुरा नतीजा पैदा करती है तबीयत के लिहाज से। मगर दूसरे सैया से मुराद गुनाह है और बदी है और वो जानबूझकर भी इंसान करता है, मगर वो हसना से वहाँ सैया से मुराद सिर्फ बदी होगी और बदी की सज़ा मिलेगी। इस बहस में जुनूब की बहस उठा दी गई है अब कि जुनूब का सैया से क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि इस आयत में जो दुआ है वो कहती है रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। तो अब वो कहते हैं कि सैया क्या चीज़ है और जुनूब क्या है, इनका आपस में क्या रिश्ता है। वक़ील ज़ुनूब तर्कु ताआत व सय्यात फ़िअलुल मासी। जुनूब तर्के अतात को कहते हैं और सय्यात बदी के इर्तिकाब को। ये तक़सीम दुरुस्त नहीं, ये आर्टिफिशियल है। हकीकत में इसका ये तक़सीम इस रंग में जायज़ ही नहीं है, क्योंकि जुनूब जो हैं वो तमाम तर इंसानी कमज़ोरियों पर आयद होते हैं, पर सादिक़ आ सकते हैं, उन पर इतलाक़ पाते हैं। यानी एक खुदा का नबी भी जुनूब से इस्तिग़फ़ार कर रहा है और वहाँ ज़म्ब का माना वो बशरी कमज़ोरियाँ बस ऐसे अफ़ाल हैं जो गैरों की नज़र में तो नेकियां कहलाएंगे और आमत व नास में अगर वो पाई जाए तो फ़ख्र से बताएंगे कि हमसे ये बात हुई है। लेकिन अंबिया अपनी शान से जब देखते हैं उस बात को तो वो उनको बुराई दिखाई देती है और अपनों में भी वो इसी नज़र से उनकी आदात और उनकी हरकत और उनके ख़यालात का इजाज़ा लेते हैं कि आम इंसान का तसव्वुर भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। इसकी मिसाल जो दूसरों में देखने वाली बात है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के एक वाक़या से ताल्लुक़ आपके सामने खूब रोशन हो जाएगी, जिसका ताल्लुक़ हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। मैं आपको दर्जे बता रहा हूँ कि एक जगह जो अज़ीमुश्शान नेकी नज़र आ रही है वो एक और ज़ाविये से देखा जाए तो ज़म दिखाई देती है और ये मुमकिन है और हैरत अंगेज़ तौर पर ये मिसाल इस सारे मज़मून पर रोशनी डालती है। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक दफ़ा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम भिजवाया कि अब वक्त है, बेहतर है कि आप ये ऐलान कर दें कि मैं हनफ़ी अक़ीदा हूँ और अहले हदीस नहीं हूँ। तो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल जो मुजस्सम इश्क और फ़िदाइयत और अतात थे, उन्होंने इस पैगाम के जवाब में ये शेर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को लिख भेजा कि बमै सज्जादे रंगी कुन गरत पीर मुगा गोयत कि सालिक बेखबर नबवत ज़ेरा हो रस्म मंजिला। कि अगर तुम्हारा रहनुमा और पीर ये भी कह दे कि अपने जान नमाज को शराब में डुबो दो तो यही होना चाहिए कि सालिक बेखबर नबवत, कि सालिक बेखबर तो नहीं हुआ करता राह और रस्म मंजिल से। अब ये एक आम कारी जो सुनने वाला सुनता है, एक आम पढ़ने वाला पढ़ता है तो वजद में आ जाता है कि वाह वाह हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या शान थी, क्या फ़िदाइयत, क्या इश्क़ था। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जिस मकाम पर थे आपने इसको ज़म्ब के तौर पर देखा है, नेकी के तौर पर नहीं। आपने बुलाया, आपने कहा कि हनफियों का क्या अक़ीदा है। उन्होंने कहा क्या ये नहीं कि कुरान सबसे अव्वल है, फिर अहादीस नबविया जिस पर
جو قطعی روشنی ڈالتی ہوں، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر استدلال ہوگا، پھر یعنی میں نہیں وہ لفظ مجھے یاد نہیں، مگر یہ مضمون اسی طرح تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا کہ یہی یعنی یا آپ نے سجیسٹ کیا اور آپ نے ہاں کیا، یا آپ نے توثیق فرمائی، ویسے ہی خود ہی بتایا کہ یہی عقیدہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ پھر آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا یہ نہیں ہے؟ خلیفۃ المسیح اول نے سر جھکا لیا اور بہت ہی شرمندہ ہو کے واپس لوٹے۔ مراد یہ تھا کہ میں تمہیں صدیق کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایمان العجائز بھی ایک مقام ہے، مگر صدیقیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آقا کے قول کو محض اس لیے قبول نہ کرے کہ مجھے تو برا نظر آ رہا ہے مگر اچھا ہوگا، یہ شان نہیں ہے۔ اس کے فعل کو اچھا دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرو، کیونکہ اچھے کے سوا فعل اس کا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ہر قول، اس کا ہر فعل حسن ہے۔ اگر تم اس آنکھ سے نہیں دیکھو گے تو تمہیں صدیقیت کا مقام نہیں مل سکتا۔ تو دیکھیں کتنا لطیف مضمون ہے جو ذنب اور نیکی کی نسبتی حالتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ذنب اور سیئہ میں یہ فرق ہے کہ ایک عدم اطاعت یہ غلط ہے۔ ہر وہ غلطی جو خدا تعالیٰ کی اس توقع سے ایک بزرگ میں گری ہوئی حالت دکھائی دے، وہ ذنب ہو جاتی ہے اس کے لیے، اور عامت و ناس کے لیے وہ عظیم الشان نیکی بن جاتی ہے۔ تو انبیاء جو استغفار کرتے ہیں وہ گناہوں کی استغفار نہیں کرتے، وہ اپنے اعلیٰ مراتب سے متوقع سے وابستہ توقعات کے معاملے میں فکر مند رہتے ہیں کہ شاید کوئی لفظش ایسی ہو گئی ہو جو اس مرتبے اور مقام سے مجھے گرانے والی یا میری شان کے خلاف ہو۔ تو سیئہ اس بدی کو کہتے ہیں جو انسان کے ذات سے، اس کے افعال سے، اس کی سوچوں سے وابستہ ہے، خواہ اس کو نظر آئے یا نہ آئے، اور بسا اوقات وہ اعمال میں جاری رہتی ہے اور انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ یہاں شرور جو ہیں وہ ذنب کے قائم مقام ہیں، اور سیئات اعمال سے مراد فطری طبی عادتیں ہیں جو ذنب سے پیدا ہوتی ہیں مگر فطرت ثانیہ بن جاتی ہیں اور مستقل انسان کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔ ان سیئات سے بچنے کی دعا ہے۔ بس یہاں بھی سیئہ کا لفظ ذنب کے مقابل پر میرے نزدیک یہی حیثیت رکھتا ہے، اور سیئہ کا یا سا کا جو معنی قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، کہ جو معنی قرآن کریم نے بیان کیے ہیں ان کی آیات کے حوالے سے مختلف پہلو پر آپ کو مطلع کرنے کے لیے میں اس کی مثالیں بتاتا ہوں۔ سا کا مطلب برا ہونا ہے، مثلا یہ شاق گزرنا، تکلیف دہ ہونا۔ سا سبیلا ایک طریقہ ہے جو برا ہے، عام معنوں میں، برائی کے معنوں میں، اور عمل کے مضر ہونے سے تعلق میں کہ یہ جو اعمال ہیں ان کے یہ برا نتیجہ نکالیں گے اور اس کا ان کو نقصان پہنچے گا۔ سا ما کانوا یعملون، یہ جو وہ کام کرتے ہیں یہ بے نتیجہ نہیں رہیں گے اور ضرور بد نتیجہ پیدا کریں گے۔ اور پھر تکلیف پہنچانا اور ذلیل کرنے کے معنوں میں بھی ہے۔ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، تاکہ لِيَسُوءَ ہے، یسوع کیوں لکھا ہوا ہے؟ لِيَسُوء ہونا چاہیے میرے خیال میں، تو او لکھا ہوا ہے اس پہ غلط، زیر زبر کی احتیاط کر لیا کریں پہلے، لِيَسُوء ہی ہونا چاہیے، لے کے ساتھ تو پھر وہ منصوب ہو جائے گا۔ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو نقصان پہنچائے اور تکلیف پہنچائے یا ذلیل اور رسوا کر دے۔ وجوہکم سے مراد ایک تو چہرے ہیں، اور چہرے سے مراد یہاں منہ، صرف منہ نہیں بلکہ ہر بدی یا ہر بد خبر جو انسان کو پہنچتی ہے
اس کا چہرے پر ضرور اثر ظاہر ہوتا ہے. تو تفاصیل بیان نہیں فرمائیں کہ کیا کیا تکلیفیں تمہیں پہنچانا مقصود تھا، مگر ہر وہ چیز جو چہرے کا رنگ بگاڑ دیتی ہے اور چہرے پہ تکلیف کے آثار پیدا کرتی ہے وہ سو کے لفظ سے میں آتی ہے. اور وجوہکم کا ایک معنی ہے سردار. جب غیر قومیں غالب آتی ہیں تو سرداروں کو ذلیل کر دیا کرتی ہیں. اسی مضمون کو ملکہ سبا نے بیان کیا تھا کہ جب وہ شہروں میں بادشاہ داخل ہوا کرتے ہیں تو بڑوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں اور چھوٹوں کو بڑا کر دیتے ہیں. تو اس لیے تم پر غلبہ دیا گیا تھا کہ تمہارے سردار اس بات کے اہل نہیں رہے تھے کہ سرداری کر سکیں. وہ سیادت کے اہلیت سے خالی ہو چکے تھے، عاری ہو چکے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر غیر قوم کو بلایا تاکہ تمہارے جو بڑے بڑے لوگ بنے ہوئے تھے ان کو ذلیل و رسوا کر کے ان کو ادنا حالتوں میں تبدیل کر دیں، نچلے انسان بنا دیں. تو یہ معنی یسوع کا ہے، یعنی بہت بڑا نقصان بھی اس میں مراد ہے، انقلابی نقصان بھی اس میں مراد ہے. گناہ کے علاوہ سزا بھی اس میں آتی ہے، کیونکہ یہاں سو کا جو لفظ ہے یہ اگرچہ ان کی طرف منسوب ہے جو داخل ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا کے معنوں میں ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے. تو وہ سو جو اپنے اعمال سے پیدا ہوتی ہے وہ بعض اوقات خدا تعالیٰ دوسروں کے ذریعے نتیجے کے طور پر تم پر وارد فرماتا ہے تاکہ تمہیں پہچان لو کہ تمہارے اعمال کی اصلیت کیا تھی. سی یا سوا بے کا ولما جات رسلنا لوطن سی یا بہم، یہ حضرت لوط کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ عذاب کی خبر لے کر فرشتے وہاں پہنچے ہیں اور یہ کہا کہ یہ ہلاک ہونے والی قوم ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ بہت ہی گندے اور خبیث لوگ تھے اور سخت تکلیف دیا کرتے تھے حضرت لوط کو، سیا بے بہم، وہ ان سے تنگ آیا. سیا میں نے پسند نہ کیا، یعنی تکلیف پہنچی ہوئی چہرے پر آثار کا تعلق اس سے ہے مگر بدی سے تعلق یہاں نہیں ہے. یعنی لفظ سو انبیاء کے متعلق بھی استعمال ہو سکتا ہے مگر وہاں محض تکلیف کے معنوں میں ہوگا نہ کہ بدی کے معنوں میں. کیوں جی کیا ہے؟ یسوع او ہی لکھا ہوا ہے، اس کا پھر گرامر کیا بنے گی؟ یسوع ہو سکتا ہے، ہاں پھر وہ یہی صرف ممکن ہے کہ لے یسوع میں وہ آخری جو واو ہے وہ گر گئی ہے اور اس کے بعد پہلا یسوع ہی رہے گا. یسوع نہیں ہو سکتا پھر جمع کے صوبوں میں. اب یہ ہونا چاہیے، یہی گرامر بنتی ہے اس کی. تو یسوع نہیں، لے یسوع ہے، اصل تھا لے یسوع اور جمع میں یسوع ہی ہونا چاہیے تھا. تو یسوع جو پڑھا گیا اس کا مطلب ہے ایک حرف گر گیا ہے. اگر وہ حرف واو نہ ہوتا، حرف علت نہ ہوتا تو اس پر یہ نصب آ جاتی. وہ چونکہ جس پر یہ علامت ظاہر ہونی تھی وہ لفظ موجود ہی نہیں رہا، اس لیے اس کے گرنے کے بعد جتنا لفظ باقی رہ گیا وہی بیان ہو گیا ہے. سون بد برا، بدی برائی، لم یمسسہم سون، انہیں کوئی برائی یا تکلیف دہ بات چھوئے گی بھی نہیں. بدأ لہم سیئات ما کسبوا، یہ تو سارے معنی گزر چکے ہیں. المائدہ لیریہ کیف یواری سوآت اخی، اس میں بیضاوی نے یہ ترجمہ کیا ہے لاش، مردہ جسم، لیکن یہ درست نہیں ہے. یواری سوآت اخی سے مراد ایک مردہ کی جو حالت ہے وہ تکلیف دہ نظارہ ہے. تو اپنے بھائی کے اس حال کو چھپائے جو نظر کو اچھا نہیں لگ رہا. مری ہوئی لاش پڑی ہو تو اچھی نہیں لگتی، تو اس لیے لاش نہیں کہہ سکتے بلکہ لاش جو منظر پیش کرتی ہے اس کو ہی سو کہا گیا ہے.
فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ورئ عنہما من سوآتہما، اس کا ترجمہ یہ بعض لوگوں نے ان کے اندرونی اعضاء لیے ہیں کہ ان کو چھپانے کے لیے وہ ظاہر ہو جائیں، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے۔ ان کے اندر جو بعض کمزوریوں کے رجحان پائے جاتے تھے وہ نمایاں ہو کر ابھر آئیں، اس لیے شیطان نے ان سے آدم اور حوا کو پھسلایا، لیبدی لہما ما ورئ عنہما من سوآتہما، کہ وہ ان کی جو چھپ چھپی ہوئی بدیاں تھیں وہ ننگی ہو کر باہر نکلائیں۔ اس میں ایک اور مفہوم بھی یہ بنتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ہی دراصل اس کا شر چھپا ہوا ہے، اس کی سیئہ چھپی ہوئی ہے۔ تو من شرور السیئات و سیئات اعمالنا میں تو سیئات انسانی فطرت کے اندر کی کمزوریاں بھی سیئات میں داخل ہیں۔ مسیح بدکار انسان، گندے اعمال والا، وعمل الصالحات ولا المسیء، تفسیر کے پہلو میں جو امام راضی بیان کرتے ہیں وہ ایک یہ ہے کہ دو ہی آراء ہیں، ایک جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف لفظ منادی کو پھیرتے ہیں، قولان احدہما انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو قول الاکثرین، یہ اکثر کا یہی قول ہے، والدلیل علیہ قولہ تعالی ادعو الی سبیل ربک وداعیا الی اللہ باذنہ وغیرہ وغیرہ، کہ قرآن کریم میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہے بار بار ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف بلا، اور داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ وہ تو اللہ کے اذن کے ساتھ ساری دنیا کو بلا رہا ہے، اور ایسے روشن دلائل کے ساتھ بلا رہا ہے جیسے سورج کسی کو بلاتا ہو، سراجا منیرا، وہ صداقتوں کا کھلا کھلا سورج ہے جو چڑھ گیا ہے، اور اس کے بلانے میں کوئی بھام نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، وہ سراسر صداقت اور سچائی کی طرف بلانے والا ہے۔ تو اس میں بھی وہی منادی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ اتنا مضبوط استنباط دینے کے باوجود علامہ راضی دوسرے معنی کو ترجیح دے رہے ہیں، جو یہ ہے کہ قرآن مراد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے یراد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آگے بتاتا ہوں امام راضی کیا کہتے ہیں۔ ان کی دلیل جو میں نے پڑھی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو آج بھی بلا رہا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا چکے ہیں، اس لیے ینادی کا جو جاری مضمون ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے درست نہیں بیٹھتا، حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ قرآن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور جب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جاری ہوا تو وہ خدا کی باتیں محمد رسول اللہ کی باتیں بن گئیں، اور وہی باتیں ہیں جن کو دوام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اسی مضمون کا الہام ہے جس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیے، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی باتیں بعض بندوں کی باتیں بن جاتی ہیں، اور ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی میں بھی نطق وحی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرمایا ہے کہ نطق یہ کرتا ہے اور وہی اللہ فرماتا ہے۔ تو اصل مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو قرآن کی زبان سے بول رہے ہیں، اور قرآن آپ کی آواز دنیا کو پہنچا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن آپ پر وہی نازل فرمایا تھا، براہ راست ہر ایک پر نازل نہیں ہوا۔ تو اس لیے نادی اور منادی در حقیقت اول طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قرآن وہ ذریعہ بن گیا ہے جو آپ کی آواز پہنچانے والا۔ اور عجیب بات ہے کہ سیل جیسا آدمی بعض دفعہ بڑی نکتے کی بات کر جاتا ہے جہاں دشمنی کام نہ کر رہی ہو،
لوگ تو کافی محنتی اور ذہین تھے، کچھ نہ کچھ بات سمجھ جاتے ہیں. وہ یہی معنی کرتا ہے بین ہی کہ محمد مراد ہے ود قرآن. وہ محمد جس کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ منادی ہے. بس قرآن فی ذات ہی منادی نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آپ کی زبان پر جاری ہو کر پھر منادی بنا ہے. اس کا لفظی الفاظ یہ ہیں سیل کے، نیملی محمد ود دی قرآن. اور یہ بالکل صحیح، اس معاملے میں تو وہ سچا ہے. ایک یہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ منادی اور یونادی کے الفاظ جمع کرنے سے کیا حاصل. اب دیکھیں آپ نے ہمارے اہل علم ماشاءاللہ بہت باریکیوں میں اترے ہیں. بعض دفعہ اتنا باریکیوں میں اتر گئے ہیں کہ وہ آفاقی بناظر سے محروم رہ گئے. اور قرآن کریم کو آفاقی نظر سے پڑھنا ضروری تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو محض قریب کی بھنورے کی نظر سے نہ پڑھا جائے، بلکہ آفاقی نظر سے، جیسے کوئی بلند پرواز پرندہ ایک سارے افق کا جائزہ لیتا ہے، اس نظر سے بھی دیکھا جائے. اور یہ دونوں مضمون قرآن کریم خود مومن کو سمجھاتا ہے کہ تم آفاق کی نظر سے بھی ہمیں دیکھو اور اندرونی اپنے نفس میں ڈوب کے بھی دیکھو. تو ان مفسرین نے جو بہت محنتیں کی ہیں، ان میں اکثریت چھوٹی نزدیک کی باریک نظر سے، محبت کی نظر سے، مگر محدود دائرے میں اترتی ہوئی نظر سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں. اور یہ جو باریکیاں ہیں تفصیلی، یہ ورنہ آ ہی نہیں سکتی کسی کو. تو وہ کہتے ہیں منادی کے بعد یونادی کہنے کی کیا ضرورت تھی. یونادی للایمان ہے. اس پر جو بحثیں ہیں ان کا تفسیر کبیر رازی کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ذکر النداء مطلقا ثم مقیدا بالایمان تفہیما لشان المناد لأنه لا منادی اعظم من منادی ینادی للایمان ہے. علم انہم طلبوا من اللہ تعالی فی هذا الدعاء ثلاثة اشیاء، اولهما غفران الذنوب، وثانیا تکفیر السیئات، وثالثها ان تکون وفاتهم مع الابرار. کہتے ہیں کہ منادی اور ینادی کے الفاظ جمع کرنے سے مقصد یہ ہے کہ خدا نے مطلق ندا کا ذکر فرمایا، مگر ساتھ ہی منادی کی عظمت شان کے لیے ایمان سے مقید کر دیا، یعنی ایمان کی طرف بلانے والا ہے، کسی اور طرف نہیں. انہوں نے اللہ سے اس دعا میں 3 چیزیں طلب کی ہیں: غفران ذنوب، تکفیر سیئات. علامہ زمخشری کا حوالہ دیتے ہوئے تفسیر القاسمی میں لکھا ہے کہ زمخشری کہتے ہیں کہ تو اصل وہیں سے لینا چاہیے تھا. دراصل جو حوالہ در حوالے ہیں ان کے مقابل پر اگر اصل دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے اور یقینی ہو جاتا ہے مضمون. اس لیے الکشاف کا جہاں بھی ذکر ہو، خواہ زمخشری کا ہو یا کشاف کا، اصل حوالہ ان کو کہ وہ نکالا کریں. اگر تو کہے کہ المنادی اور یونادی کو جمع کرنے کی غرض کیا ہے، تو میں کہتا ہوں پہلے مطلق ندا اور پھر ایمان کے ساتھ مقید کر کے ذکر منادی کی شان کی بڑائی بیان کی ہے، کیونکہ کوئی منادی بھی ایمان کی طرف بلانے والے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. تو غرض ہے کہ تمام مفسرین نے نہیں تو اکثر جو بلند پایا مفسرین ہیں انہوں نے یہی وجہ بیان فرمائی ہے. باقی پھر وہ ذنوب کی اور سیئات کی بحث میں سب لگے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ وفات سے کیا مراد ہے، ایک یہ آخری بحث اہم ہے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ،
اے خدا ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دے۔ اس ضمن میں وہ جو اکثر مفسرین نے روشنی ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ کہتے ہیں انا ما شافعی فی ہذہ المسئلۃ، کہ میں اس معاملے میں شافی کے ساتھ ہوں، میں فلاں کے ساتھ ہوں، میں فلاں کے ساتھ ہوں۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ جو مسلک اس کا وہی میرا۔ تو مال ابرار سے مراد یہ ہوگی کہ میں نیکوں کی حالت میں، نیکوکاری کی حالت میں ایسے وقت میں وفات پاؤں جبکہ بین ہی میرا وہی حال ہو جو نیکوں کا حال ہے۔ دوسرے لفظوں میں نیکوں کی جماعت میں شامل ہوں۔ یہ جو طرز بیان ہے یہ نیکوں میں لکھ لینے کے مقابل پر زیادہ گہرے مضمون پر دلالت کرتی ہے۔ کسی کو نیکوں میں لکھ لینا مراد یہ ہوتی ہے کہ کمزوریاں ہوں بے شک لیکن پھر بھی نیک گنا جائے، لیکن نیکوں کے ساتھ میرا شمار کرنا مراد یہ ہے کہ یعنی ان علماء کے نزدیک اس مضمون کو زیادہ تقویت ملتی ہے کہ ان کے نیکی کی حالتیں میری نیکی کی حالتیں ہو جائیں اور 100% اتفاق ہو۔ یہ معنی انہوں نے اس استعمال سے نکالا ہے کہ انی ما شافی فی ہذہ المسئلہ، میں اس معاملے میں شافی کے ساتھ ہوں۔ یہ اس وقت انسان کہتا ہے جب کلیتاً بین ہی اسی مسلک اور اسلوب کو اختیار کرے، اگر اختلاف ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو مراد یہ ہے کہ ہمیں ایسی حالت میں وفات دے کہ نیک جو بھی ہیں تیرے علم میں ہم بین ہی ویسے ہو چکے ہوں۔ اس مضمون کو حضرت امام راضی اس آیت کریمہ سے بھی باندھتے ہیں جو سورہ نساء کی آیت ہم نبوت کے مفہوم کو واضح کرنے کی خاطر پیش کرتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ تو امام شافعی کہتے ہیں وہی بالکل وہی مضمون ہے جو اس آیت میں انعم اللہ علیہم کا ہے، یعنی ہمیں ان کے ساتھ یہ مراد نہیں کہ جہاں منعم اللہ بیٹھے ہوں ایک طرف ہمیں بھی بٹھا دے۔ مراد یہ ہے ہمارا مسلک، ہمارا طریق، ہمارا انداز زندگی 100% وہی ہو جائے جو ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان میں سے ان مراتب میں سے کسی ایک میں کے مرتبے والوں میں ہم ضرور شامل ہوں۔ یعنی سارے مرتبے تو نہیں مسئلہ آ سکتے ہر ایک کو، ان میں نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین یہ چاروں مراتب شامل ہیں۔ تو مائیت کا معنی بھی ضمناً اس سے حل ہو گیا، یعنی حل تو پہلے ہی تھا مگر میں مزید ایک تقویت کا ثبوت مہیا کر رہا ہوں۔ پھر آگے یہ بحث اٹھی ہے کہ فاغفر لنا اس کے بعد کیوں فرمایا ہے؟ فات و جزا کے لیے آتا ہے اور کسی توبہ کا ذکر نہیں ہے کہ جب ہم ایمان لے آئے تو پھر بخشش کیوں ہو جائے، اور توبہ کا کوئی ذکر بھی نہیں، اور جزا مانگ رہے ہیں ایمان کی، گویا کہ ایمان لے آئے تو پھر یہ جزا دو۔ پھر اس کے بعد دوسرا مضمون ہے فاغفر لنا ذنوبنا، اگر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، گناہ اگر بخشے جائیں تو علماء یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ وہ تو توبہ کے بعد بخشے جاتے ہیں، اور اگر توبہ ہو گئی تو پھر سیئات کہاں سے باقی رہیں؟ تو پہلے توبہ کے ذریعے بخشش، پھر سیئات سے بچنے کی دعا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آخری طور پر پھر وہ ہے کہ مال ابرار اس حالت میں پھر پہنچانے کی جو آخری نتیجہ نکالا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں جی آج رکھیں یا کل اس مضمون کو جاری رکھیں؟ اور ہے نا، بس اس کو میں ختم کر لیتے ہیں، اس مضمون کو کوشش کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو اصولاً آپ کو یعنی لفظاً بھی جو علماء نے باتیں کی ہیں اور مجموعی طور پر جو ہے ان کی آراء یا ان کی تفاسیریں اس سے میں مطلع کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور غالباً میں اس موضوع پہ بعض خطبات پہلے دے بھی چکا ہوں، کہ یہاں ایک بہت ہی عظیم الشان کلام مربوط ہے جو پہلے سلسلے کے ساتھ
جاری ہے، پہلے اس کا تعلق پہلی آیات سے سوچنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کائنات کو باطل نہیں سمجھتے، انہی میں سے انبیاء پیدا ہوتے ہیں، انہی کی رسائی پھر خدا تک جاتی ہے، اور خدا پھر انہی لوگوں کو چنتا ہے اپنے پیغام بھیجنے کے لیے۔ اور نبوت ایسے اولو الالباب کے سوا آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اور اولو الالباب کا آخری زینہ نبوت ہے۔ یہ ایک پیغام ہے جو پچھلی مضمون سے اس کو باندھ رہا ہے اور المنادی کے اندر داخل ہے، یا منادین میں داخل ہے۔ دوسرا، وہ لوگ جو منادی کو قبول کیا کرتے ہیں وہ بھی وہی ہوتے ہیں جو باطل کے طور پر کائنات کو نہیں سمجھتے، بلکہ غور کرتے ہیں تو ذکر ان کے غور پر غالب رہتا ہے، اور ایسے لوگ پھر کبھی بھی منادی کے کا انکار نہیں کیا کرتے، کیونکہ ان کو پہلے ہی اپنے رب کی تلاش رہتی ہے۔ یعنی نبوت کی حالت سے پہلے اگر ایسے لوگ ہوں جو کائنات پر غور کرتے ہوئے ذکر الہی کریں، اللہ کی محبت کی باتیں کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نبوت کی آواز پر لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ اب منادی کے ساتھ ینادی للایمان جو فرمایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ تم کائنات میں خدا تعالیٰ کے وجود کے مشاہدے کرتے ہو، لیکن وہ ایک ذریعے سے ہے، ایک ریفلیکشن ہے، ایک تصویر ہے جو تمہارے سامنے ہے، خدا نہیں ہے۔ یعنی کائنات الگ ہے اور خدا الگ ہے۔ کائنات میں تمہیں تصویریں دکھائی دیتی ہیں، مگر یہ کافی نہیں ہیں حقیقت میں اللہ سے ملانے کے لیے۔ ضروری ہے کہ کوئی شخص اس خدا سے مل چکا ہو، ضروری ہے کہ وہ ملنے والا اندر کی راہ دکھانے والا، جس کو مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں، دیکھ کر باہر آئے اور پھر آوازیں دے کہ آ جاؤ، میں نے دیکھ لیا ہے، وہ موجود ہے۔ اس آخری مقصد کی طرف وہ لوگ سفر کرتے ہیں جن کا ذکر پہلے چلے آ رہا ہے کہ اولو الالباب ہیں۔ اب وہاں دو باتیں ہیں، وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں۔ یہ بہت ہی لطیف انداز ہے قرآن کا کہ جو ایمان لانے کے بعد غور شروع کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو غور کرتے ہیں تو خدا کا ذکر غالب ہوتا ہے تو وہ ایمان لانے کی صلاحیتیں اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ کہ پوٹینشل مومنین ہیں۔ تو اس پہلو سے پہلی حالت جو بیان ہو گئی ہے وہ ان کی پوٹینشل حالت ہے، یعنی ان لوگوں کی جو ایمان نہیں لائے لیکن ایمان کی طرف حرکت کر رہے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، منادی ان میں ظاہر ہو چکا، ان کی کیفیت بدرجہ اولا ان آیات میں بیان ہوئی ہے کہ ایمان کی رونق اور زینت کے نتیجے میں وہ لوگ اس راہ پر چل پڑے ہیں، اور یہ ان کی کیفیت ہے۔ تو گویا کہ غور اور فکر اگر تقویٰ کے ساتھ ہو اور اللہ کی محبت کے ساتھ ہو تو وہ اگر ایمان نہ بھی ہو تو ایمان لانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اور منادی کی آواز سننے کی اہلیت عطا کرتا ہے۔ اور اگر وہ ایمان لانے والا آدمی ہو تو سونے پر سہاگا ہے، پھر تو اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں چاہتے سوتے جاگتے اس کا غور خدا کے ذکر کے گرد گھومتا ہے یا اس سے متصل رہتا ہے، اور نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں باطل نہیں ہے، جن کو ابھی منادی تک رسائی نہیں، وہ بھی یہی نتیجہ نکالتے ہیں اگر وہ اللہ کے ذکر سے مغلوب ہو کر غور کریں، مگر ان کا نتیجہ پھر بھی باہر والوں کا نتیجہ ہے، بیرونی نظارے کا نتیجہ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے منادی کو پا لیا، وہ جب کہتے ہیں باطل نہیں ہے تو بہت بڑی طاقت اور شان کے ساتھ کہتے ہیں، کیونکہ وہ صاحب تجربہ لوگ ہیں، وہ خدا کو دیکھ لیتے ہیں، تعلق قائم کر لیتے ہیں، مگر منادی کے ذریعے بعد میں پھر وہ ذاتی تعلق میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ فرمایا ینادی للایمان ہے، تو بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بھی تو ایمان والوں کا ذکر ہے،
تو پھر ایمان کے بعد ایمان لانے کا کیا معنی؟ تو قرآن سے قطعی طور پر یہ ثابت ہے کہ اسلام کی بھی حالتیں ہیں اور اس کے باوجود اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور ایمان کی حالتیں اللہ تعالیٰ تسلیم فرمانے کے بعد پھر دوبارہ ثم الذین آمنوا، پھر وہ لوگ ہیں جو دوبارہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ مضمون ہے ایمان کے مراتب کا مضمون، کہ اگرچہ بہت سے ایمان لانے والے ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کو کائنات میں دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں اور محبت کی باتیں بھی کرتے ہیں، مگر ایک وہ ایمان ہے جو منادی کی صحبت سے عطا ہوتا ہے، یا منادی کی باتیں مان کر اس کی پیروی سے عطا ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو جو بظاہر اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں پھر بھی ایمان کی دعوت دیتا ہے کہ ابھی تمہیں پتہ نہیں کہ تم کیا کس حالت میں ہو، جس کو تم ایمان سمجھ رہے ہو یہ سوتے میں آنکھ کھلی ہے، لیکن ہم تمہیں حقیقت میں جاگنے کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ ایمان بہت زیادہ روشن اور منور ہے جو خدا کے نبی کی پیروی سے ملتا ہے، اور کوئی مفکر، کوئی ایسا کائنات پر غور کرنے والا خواہ نیک دل بھی ہو، اللہ سے پیار بھی رکھتا ہو، وہ اس ایمان کو پا ہی نہیں سکتا جو نبوت کی وساطت سے عطا ہوتا ہے۔ تو ینادی للایمان میں لازماً وہ باتیں بھی ہیں کہ مرتبہ ہے، ایمان کی طرف بلاتا ہے، بدی کی طرف نہیں، مگر میرے نزدیک اس کا شائبہ بھی کوئی دماغ میں نہیں آتا کہ یہ منادی کس طرف بلا رہا ہے۔ اگر خالی منادین بھی کہا جاتا تو جو مضمون چل رہا ہے ظاہر ہے ہر انسان یہی سمجھتا کہ ذکر الہی کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی محبت کی طرف بلا رہا ہے، حقیقی عقل کی طرف بلا رہا ہے۔ اس لیے وہ جو باتیں ہیں وہ اپنی ذات میں درست بھی ہوں تو اس آیت کا منطوق معلوم نہیں ہوتی، اس آیت کی غایت معلوم نہیں ہوتی۔ اس آیت کی غایت یہ ہے کہ یہ سارے لوگ محتاج ہیں اس ایمان کے جس کی طرف صرف منادی بلا سکتا ہے۔ بن دیکھے کس طرح کسی محروم پہ آئے دل، کیسے کوئی خیالی صنم سے لگائے دل۔ گفتار گر نہیں ہے نہ دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح، آگے کیا ہے، آثار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح۔ تو وہ آثار سے بات شروع ہوئی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر دیدار نہ ہو سکے تو آثار ہی پہ گزارے ہوں گے مگر وہ بات اور ہے کہ دیدار نصیب ہو جائے۔ تو یہ مضمون جو ایمان کا ہے یہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے منادی کے تعلق میں، اور منادی کی غرض ہی ایمان کے اعلیٰ مراتب تک پہنچانا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے کی پکار کو سنا اور یہ تکبر نہیں کیا ہم تو پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں کہ ہم تو رات اٹھتے بیٹھتے ہر وقت خدا کو یاد کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس مرادی کی آواز سننے کی۔ وہ لوگ جو سر جھکا دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اعلیٰ درجے کا مقام ہے، ان کے ساتھ پھر ایک سلوک شروع ہوتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت رسول مسیح علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ بھی بہت دلچسپ اور برمحل ہے کہ ایک شخص جو فقیرانہ درویشانہ حالت کا انسان تھا اچانک نمودار ہوا مسجد میں، سفر کر کے کہیں سے آیا تھا، اور آ کے اس نے نماز کے مان بعد حضرت مسیح علیہ السلام سے عرض کیا میری بیعت لے لیں۔ آپ نے بیعت لے لی، اچھا جی چلتے ہیں، اور ہمیشہ گھر میں چلے گئے اور وہ رخصت ہونے لگا۔ تو ایک صحابی نے اس سے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے، بیٹھو کچھ صحبت سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ بیعت کا کیا فائدہ اگر تم یہاں بیٹھو گے نہیں۔ تو اس نے کہا اسی پہنچے ہوئے یہاں انہوں نے جواب دیا کہ بھائی اگر پہنچے ہوئے تھے تو آنے کی کیا ضرورت تھی، کہ میں آپ ہی کا تو آیا ہوں، اتوں جوتیاں پہنیاں سن جوتیاں پہنیاں سن کہ جا بیعت کر کے آ، ورنہ میرا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ تو جب منادی ظاہر ہو جائے تو اس کی وساطت لازمی ہو جاتی ہے، مگر وہ پہنچا ہوا اتنا نیک تو ضرور تھا کہ پہنچا ہوا سمجھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی نیکی پر نظر فرما کے اس کو تکبر کی حالت میں بننے سے بچا لیا۔
اور خود اطلاع دی کہ پہنچا ہوا جو بھی ہے تو سمجھتا رہے، لیکن وہاں بیعت کرے گا تو پھر تو پہنچا ہوا شمار ہوگا۔ تو یہ ہے منادی للایمان کی ضرورت، ینادی للایمان ہے کہ اس نے منادی کرنی ہی کرنی ہے، ورنہ لوگوں کو کیا پتا کہ اصل ایمان کہاں ہے۔ تو وہ جو ایمان کی حالت میں ہیں ان کے لیے بھی منادی کرتا ہے، اور اعلیٰ درجے کے ایمان کے مراتب ان کو عطا کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے، اور وہ جو ایمان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی منادی کرتا ہے۔ بس جو ایمان لے آتے ہیں اس کا یہاں مطلب یہ ہے ان کو ابھی پہلا ایمان تھا دلیل کا ایمان، اور دلیل کے ایمان کی کوئی جزا نہیں ہوا کرتی، وہ ایک طبعی طریق ہے۔ آپ نے آگ کو دیکھا، آگ کہا تو آپ کو کہے جو پیسے نکالو، میں نے کہہ دیا، وہ دن چڑھ گیا، میں بھی مانتا ہوں، لاؤ پیسے دو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ جو پہلے غور کرنے والے تھے انہوں نے دیکھا، پہچانا، ان کی یہی جزا ہے کہ جہنم سے بچ جائیں گے، اور یہی انہوں نے دعا بھی کی، فقنا عذاب النار۔ لیکن عذاب نار سے بچنا ہی مراد ہے، یہ اور بھی باتیں ہیں، وہ جو اور زائد باتیں ہیں وہ منادی سے ملا کرتی ہیں، اور منادی بلاتا ہے اس کی آواز پر، باوجود اس محرومی کے کہ اس وقت تک آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے، سچا ایمان کیا ہے، کس طرح کامل یقین تک پہنچا جاتا ہے۔ آپ غائبانہ حالت میں سر جھکاتے ہیں، یہاں وہ ایمان مراد ہے۔ وہ پہلا مشاہدے کا ایمان تھا، اب یہ غیبوبیت کا ایمان ہے، جس کا قرآن کریم کی اس آیت سے تعلق ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وہ تجھ پر ایمان لاتے ہیں یہ کہنے کے بعد، یوم بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، ان دو مضامین کو اکٹھا ترتیب، پہلے تو یہ غیب کا ذکر ہے نا، ہاں پہلے ذکر ہے، پھر تجھ پر ایمان لے آتے ہیں۔ وہ جو غیب کا ذکر ہے وہ محمد رسول اللہ کے ایمان کے ساتھ ہی دراصل تعلق رکھتا ہے، اور ابتدا میں غیبوبیت کی حالت ہوتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح پہچانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے ان اسرار سے واقف ہیں جو نبوت کی وساطت سے اللہ خود کھولتا ہے تو کھلتے ہیں، ورنہ نہیں کھل سکتے۔ تو ان کے لیے جزا ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مضمون پر بہت کچھ لکھا ہے، فرماتے ہیں غیب کی حالت میں ایمان لانا جزا چاہتا ہے۔ تو یہ جو مفسرین غور کر رہے ہیں کہ جزا معلوم ہوتی ہے، مگر کس بات کی جزا، اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس تفصیل سے دے چکے ہیں کہ غیبوبیت کا ایمان چونکہ تمام شواہد کی بنا پر نہیں ہوتا، اس لیے وہ جزا کا مستحق ہے، اس میں ایک سعادت مندی پائی جاتی ہے۔ بس یہ وہ مومن ہیں جو کہتے ہیں ایمان لیں اب ہمیں دے کچھ، ورنہ ایمان لائیں اپنی خاطر، دے کچھ کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہ کچھ غیبوبیت کی کیفیت تھی اور پھر بھی ایمان لے آئے، یہاں سعادت مراد ہے۔ تو ہماری اس سعادت کو قبول فرما، ہم نے تیری خاطر ایک آدم کو سجدہ کیا ہے، اس کی جزا ہمیں دے، اور جزا کیا ہے؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ پہلی جزا یہ ہے کہ جو پہلے ہم کر بیٹھے ہیں ان کو حساب میں نہ لانا۔ یہاں ذنوب کا سیئات سے ویسے مقابلہ نہیں ہے کہ ادنا درجہ کیا ہے اور بڑا درجہ کیا ہے، مراد یہ ایمان سے پہلے تو ہماری زندگی بہت سی ظلم کی حالت میں گزری ہے، کئی قسم کے ہم نے گناہ کیے ہیں، اگر وہ جاری رہیں، وہ پٹاری اٹھا کے ہی ہم نے ایمان میں داخل ہونا ہے تو بڑی مصیبت ہے، پھر تو ہماری نجات نہ ہوئی۔ تو توبہ کی بحث نہیں، ایمان نام ہے توبہ کا، ایمان نام ہے ایک انقلابی حالت کا۔ تو پہلا ان کا مطالبہ یا التجا ان کی یہ ہے کہ اے اللہ اب ہم آ گئے ہیں، پہلے ہم سے حساب نہ لے، بس ختم۔ پھر اللہ ان کو خود ہی سکھاتے، دعا بھی خود ہی سکھائی ہے کہ یہ کہہ کے پھر اگلی بات بھی مانگنا، ومن سیئات اعمالنا، پہلے گناہوں سے تو تم معافی ہو گئی، اور جو گندی عادتیں تمہیں پڑ گئی ہیں جو مستقل گناہوں کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے ہو، سوچیں بھی ٹیڑھی ہوں گی کئی، وہ ایک دن میں تو نہیں حل ہو جایا کرتے ایمان سے۔ تو تم یہ دعا ضرور مانگو، اے خدا ہماری پرانی کمزوریاں جو گناہوں پر منتج ہوا کرتی تھیں
گناہ بخشے بھی جائیں اور وجوہات باقی رہ جائیں اور محرکات قائم رہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی نجات نہیں ہے. تو اب ہماری کمزوریاں دور فرمانا شروع کر دے. یہ مراد ہے، ایک دم بھی کمزوریاں دور نہیں ہو سکتی. موت تک کا پورا سلسلہ جو ایمان کے بعد اصلاح کا جاری ہوتا ہے اس کا ذکر ہے. موت تک پھر اور کسی بات کا ذکر نہیں. اے خدا ہماری سیئات دور فرما دے. اور پتہ ہے مومنوں کو کہ ناممکن ہے کہ ایک انسان جو نبوت سے نیچے درجے کا ہو کلیتاً ہر سیئہ سے پاک ہو جائے. اس لیے التجا یہ ہے کہ پاک کرنا شروع کر دے، ہماری ہر اگلی حالت پہلے سے بہتر ہو، اور وہ محرکات جو ہم سے گناہ کروایا کرتے تھے ان سے ہمیں نجات ملنی شروع ہو جائے. اور مارنا تو نے ہے، مرنے کا وقت تو نے فیصلہ کرنا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. بس جتنی بھی عمر ہے اتنی عمر ضرور دے کہ جب ہماری سیئات اس حد تک دور ہو چکی ہوں کہ تیرے نزدیک ہمارے اعمال ان لوگوں کے اعمال جیسے ہو جائیں جو نیک لوگ ہیں، ان لوگوں جیسی نیکی کی توفیق ہم پا چکے ہوں کہ تو ہمیں پھر ہمارے حالات میں پاک تبدیلی کی وجہ سے، نہ کہ ویسے ہی سیئات سے دور ہونے کے نتیجے میں ہمیں پاک لوگوں میں لکھ لے، وہ لوگ جو تیرے نزدیک ابرار کہلاتے ہیں، جو نیکیوں پر قائم ہیں، جن کی نیکیاں ان کی کمزوریوں پر غالب آ گئی ہیں. باقی انشاءاللہ کل. اعوذ باللہ